کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ جب تک نیت کے بعد سے مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا اعتکاف کا، مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی تو اب کر لے اگر کھانے پینے کا موقع آ گیا، لیکن کھانے پینے کے لیے کریں گے تو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کرے، بہتر یہی ہے۔ اور کچھ ہو سکے تو ذکر و درود بھی کر لے، چاہے 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب بھلے کھائیں پئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی مذاکرہ سننے کے تعلق سے کچھ نیتیں عرض کرتا ہوں، اگر آپ کا یہ ذہن بنتا ہو کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے تو آپ بھی نیتیں کر لیجئے گا۔ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر رب کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام تک ایک ہی جگہ پر رہوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام کر کے مصافحہ وغیرہ ہاتھ ملانے کی ترکیب کروں گا، اور موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت، آئندہ آتے رہنے کی دعوت وغیرہ کا ثواب کماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی آج 7ویں تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے 40 تارکس 2 سے پیج نمبر 7 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں۔ میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس نے یعنی اس درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ حدیث پاک کی شرح میں ہے درود پاک اسے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں سے یہ جملہ سنتے ہیں کہ یار نیکی گلے پڑ گئی، یا اس کے ساتھ نیکی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. تو ان جملوں اور ایسی سوچ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میری اور میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. یہاں غالباً ثواب کا کام کیا اور وہ گلے پڑ گیا مراد نہیں ہے. وہ کسی کا کام کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ وہ بھلائی کر دیتے ہیں لوگ، تو وہ پھر جب بدسلوکی کرتا ہے یا لفٹ نہیں کراتا یا نقصان پہنچا دیتا ہے تب غالباً لوگ اس طرح بولتے ہوتے ہیں کہ یار نیکی گلے پڑ گئی. بولنا نہیں چاہیے. جملہ ہے تھوڑا مطلب اشتباہ والا کہ نیکی عام طور پہ ثواب کے کام کے لیے بولتے ہیں. نیکی کے ویسے لفظی معنی بھلائی ہے. بھلائی بغیر ثواب کے بھی ہو سکتی ہے. اچھی نیت نہیں کی، ویسے ہی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا، ثواب کے لیے نہیں کیا، مروت میں کیا، تعلقات کی وجہ سے کیا، دوستی میں کیا، اس نے احسان کیا تھا تو بدلے کے طور پہ کر لیا. لیکن جنرلی جو نیکی ہے یہ معنی میں جو وہی کہ ثواب کے لیے کی جاتی ہے، یہ معنی. تو یہ جملہ مناسب نہیں ہے نا. یعنی یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اس لحاظ سے بالکل درست بات فرمائی، لیکن اگر کوئی اور پہلو اس کا ہو اور واقعی کوئی نیکی اس نے کی، بھلائی کی، اور وہ پتہ چلا کہ اس میں کوئی آزمائش آئی، پریشانی آئی، تو اس پر وہ کہنے لگا کہ یہ نیکی گلے پڑ گئی، تو پھر بہت خطرناک جملہ ہو سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی ثواب کا کام کرے پھر وہ گلے پڑ گیا نعوذ باللہ کہے تو پھر تو خطرناک ترین معاملہ ہے. کوئی امتحان تو ہوتا ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کو ایسی ایسی آزمائشیں آئیں تو نبوت ملی تو نعوذ باللہ کیا یہ وہ کہیں گے اس طرح کہ اس لیے آزمائش آئی، یا نواز رسول میں نوازا ہوں اس لیے آزمائش آئی ہے نا، معاذ اللہ. تو نیکی کی اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا، یہ جملے بالکل نہیں بولنے چاہیے. اور کسی نے بولا تو وہ سچی توبہ کرے اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہمیں اہل سنت سے سوال ہے کہ اگر کسی کا ماہ رمضان میں اعتکاف ٹوٹ گیا ہو تو اب وہ کس طرح اس کی قضا کرے، اور کیا اعتکاف کی قضا صرف رمضان کے مہینے میں ہی ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ آج یاد رمضان کا بھی ہے نا اجتماع میں. سبحان اللہ. معتکفین کو بھی دعوت دی جانے والی تھی، بلکہ دی گئی تھی دعوت، دی گئی ہے. اور الحمدللہ کراچی سمیت مختلف شہروں میں مقامات پر جمع کرنے کا بھی اہتمام کیا جا رہا تھا. یاد رمضان کا رسالہ بھی ہے اس طرح بتا رہے ہیں. تو آج یہ جاری ہوا ہوگا نا اس ہفتے کے لیے. پرانا ہے. اچھا پچھلے اس کا ماشاءاللہ. تو یوں یاد رمضان. سبحان اللہ. تو اعتکاف اگر کسی کا ٹوٹ گیا، رمضان شریف والا اعتکاف جو 10 دن کا کرتے ہیں، تو جس دن ٹوٹا تو وہ ایک ہی دن کا ٹوٹا وہ ہے نا. اب لیکن وہ سنت اعتکاف اب وہ 10 دن رہا نہیں، تو اب اس ایک دن کے بدلے میں ایک دن کی قضا کرنی ہے. اور اس کا طریقہ رمضان ہی میں شرط نہیں ہے، جن دنوں میں، کیونکہ اس میں روزہ شرط ہے، تو جن دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، 5 دن ہے جس میں روزہ رکھنا مکروہ تحریم ہے، جو حرام بھی کہا گیا. تو بقرعید کے 4 دن 10 11 12 13 ذوالحجہ، یہ 4 دن روزہ حرام. اور رمضان شریف کے فوراً بعد جو میٹھی عید آتی ہے عید الفطر، اس کا روزہ بھی حرام. یہ 5 دن کے روزے حرام ہیں. تو ان دنوں اعتکاف نہ کرے، بلکہ مطلب ہے کہ جن دنوں میں روزہ جائز ہے ان دنوں میں کرے. تو اس میں یہ طریقہ ہے کہ ایک غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک قضا کی نیت سے اعتکاف میں بیٹھ جائے، روزہ اس میں شرط ہے. تو مثال کے طور پر جیسے کہ آج ہی کوئی بیٹھ گیا ہو، اگر مغرب سورج ڈوبنے سے پہلے، مغرب کی نماز نہیں، اذان بھی نہیں، سورج ڈوبنے کا وقت پتہ ہونا چاہیے. تو سورج ڈوبتے وقت اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو، اپنے قضاء اعتکاف کی نیت کے ساتھ. بھلے اذان 2-4 منٹ کے بعد ہی عام طور پہ ہوتی ہے، تو اذان بھی ہوگی بعد میں، لیکن وہ وقت شرط ہے اس میں.
تو اب غروب آفتاب کے وقت وہ اعتکاف کی نیت سے قضا اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہے، اور اب آئندہ جب دن روزے میں گزار کر اب جو افطار کا ٹائم آئے گا تو جیسے سورج غروب ہوا، اذان بھلے نہیں ہوئی، جیسے ہی سورج غروب ہوا یہ قضا اعتکاف اس کا پورا ہو گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا احرام کی حالت میں بیگ لٹکا سکتے ہیں جس میں لوگ عموماً چپلیں وغیرہ رکھتے ہیں؟ اچھا، چپلوں کا بیگ اپنے ساتھ رکھنا جی احرام میں تو کوئی حرج نہیں ہے، سارے کہیں ادھر ادھر رکھ دیں گے تو چوری ہو جائے گا۔ چپل مسجد میں بھی تو لاتے ہی ہیں نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ طواف میں شاید ہو سکتا ہے پوچھنا مقصود ہو۔ جی یہی ہوتا ہے کہ ویسے تو چپل پہن کر ہی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب مسجد حرام میں داخل ہونے لگتے ہیں تو اسکول بیگ ٹائپ کا یا اس طرح کے مختلف بیگ ہوتے ہیں تو وہ اس میں چپل ڈالی جاتی ہے۔ اب وہ عذر ہے تو اس میں ممانعت نہیں ہے، خواہ ناپاک ہو، بعض اوقات اگر پتہ ہے کہ ناپاک ہے تو ناپاک ہے تو پھر تو مسجد میں لانا بھی نہیں جی چاہیے۔ پھر نہیں لانا چاہیے، پاک کر کے ہی لائے اسے۔ جی جی، اب پتہ نہیں ہے، یقینی طور پر پتہ نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے تو اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں کہیں گے۔ ہاں اس سے بدبو آ رہی ہے اور وہ اوپن ہے بدبو لوگوں کو یا خود کو، یا تو مسجد میں ویسے ہی بدبودار چیز کو لانا جس کی بدبو آ رہی ہو ہے نا، تو اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ تو عام مسجد میں بھی لانا جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ مسجد الحرام اس کا تو اپنا رتبہ ہے کہ وہاں تو ایک نیکی لاکھ نیکی ہے، ایک گناہ لاکھ گناہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شہر ہے سیالکوٹ، پوچھنے والے کا نام ہے محمد فاروق اتاری۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کانفیڈنس، خود اعتمادی اور تکبر میں کیا فرق ہے؟ فرق کی صورت تو موجود ہے اس میں، لیکن اگر ایسی خود اعتمادی اور ایسا کانفیڈنس ہے اس کو کہ میں اس سے ہوئی بہتر، یہ مجھ سے گھٹیا ہے، حقیر ہے مجھ سے، تو پھر تو یہ متکبر، فائنل متکبر ہے۔ تو وہ جیسی بات اس میں جیسا کانفیڈنس، ورنہ دونوں میں فرق تو ہے ہی۔ اگر وہاں کسی کو گھٹیا، کسی کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا نہیں پایا جا رہا تو وہ دوسرا کانفیڈنس ہے۔ کہ بعض اوقات یہ کہ آدمی کو ہوتا ہے کہ جو میں نے کہا بس وہ درست ہے، اب اگر ہے وہ غلط اور کسی عالم کی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب پھر یہ کانفیڈنس پھر اس کے لیے خطرناک ہے۔ تو جیسا کانفیڈنس، ایک اپنے اوپر اعتماد کہ میں خود رائی بھی بولتے ہیں اس کو، بس میں نے جو کہا ہاں بھی میری نہ بھی میری، میں کسی کی نہیں مانوں گا، 2 اور 2 8۔ وہ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے، 2 اور 2 5 گالے انو، کہ وہ 2 بندے بحث کر رہے تھے، ایک بول رہا تھا 2 اور 2 4، دوسرا کہہ رہا تھا ارے بھائی نہیں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، لگا لے شرط۔ تو دوسرے نے کہا کہ ہار جائے گا، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ تو اس نے 5 کہنے والے نے کہا کہ میں ہاروں گا تو کب؟ میں ہاروں گا تو تب جبکہ میں مان لوں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، میں نے ماننا ہی نہیں ہے اور 2 2 5 ہی کہوں گا میں۔ ایسی خود اعتمادی مثال ہے کہ مطلب بعض ایسے اڑیل اور ضدی ہوتے ہیں کہ جو میں نے کہا میں نے سمجھا بس وہی درست ہے، دنیا ایک طرف میں ایک طرف، تو جیسی خود اعتمادی۔ دو جملے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، الحمدللہ کہ دینی ماحول ہوگا، کوئی مذہبی سوچ ہوگی، دینی سوچ ہوگی تو وہ اس طرح اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی بات کرنے کو پسند کرتا ہے کہ اپنی گفتگو میں وہ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے اللہ چاہے گا، تو اس طرح کی گفتگو تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کی سوچ پر ایک دین کی گفتگو بھی اس کی زبان پر جاری ہوتی ہے۔ یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں اور دوسرا کہتا ہے یہ میں ہی کر سکتا ہوں۔ تو میں کر سکتا ہوں
یا میں بھی کر سکتا ہوں یا میں ہی کر سکتا ہوں، ان دونوں جملوں میں بھی فرق کیا جائے گا؟ اب فرق تو اب جیسا موقع، اب الحمدللہ کہنے کی عادت اچھی ہے، لیکن بعض اوقات وہ ایسے موقع پر الحمدللہ جہاں نہیں بولنا ہوتا وہاں بھی بعض لوگ بول دیتے ہوں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بول دیتے ہوں گے، تو موقع ہوتا ہے۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا، اپنے شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً تنبیہ المغترین میں لکھا ہے یا رسالہ قشیریہ میں پڑھا ہے میں نے، کہ وہ بزرگ جو تھے، نام ذہن سے نکل گیا میرے، کہ انہوں نے کہا میں نے ایک بار وہ الحمدللہ کہا تھا، اتنے عرصے سے اس پر پچھتا رہا ہوں۔ اب الحمدللہ کہنے پر پچھتا رہے تو یہ کیا؟ بولا وہ ایک بار ایسا تھا کہ ہمارے بازار میں آگ لگ گئی، غالباً یہ فرمایا تھا، اور لوگوں کی دکانیں جل گئی، لوگ بیچارے تباہ ہو گئے۔ تو میں بھی سن رہا تھا یہ باتیں لوگوں کی، تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ کی دکان کو کچھ نہیں ہوا، آپ کی دکان بچ گئی ہے، تو میرے منہ سے نکل گیا الحمدللہ، اور مجھے بڑی ندامت ہوئی، میں نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا میرے بھائیوں کی دکانیں جل گئیں، میں اپنی دکان بچنے پر وہ خوش ہو رہا ہوں، حمد بجا لا رہا ہوں، تو اس پر میں پچھتا رہا ہوں کہ یہ مجھے نہیں بولنا چاہیے، مجھے اپنے بھائیوں سے ہمدردی کرنی چاہیے، ان بیچاروں کی جل گئی۔ تو یہ مطلب اس طرح بھی ہوتا ہے، لیکن خیر یہ ان بزرگ کا تقوی اور ایک مطلب امت کا درد ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنے مارے گئے، الحمدللہ میں بچ گیا، تو یہ وہاں یہ ٹکراتی تو بات کہ دوسرے بھلے مر گئے، میں تو زندہ ہوں نا۔ لیکن یہ کہ اگر کہہ دیا الحمدللہ تو گناہگار نہیں ہے، اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے ہم۔ ایک وہ تو وہ بزرگ کے واقعے کے حساب سے کہ ہمیں سب سے ہمدردی مسلمانوں سے کرنی چاہیے، کسی کا نقصان ہو اور ہمارا اسی حوالے سے نقصان نہ ہو تو ہمیں اس کے نقصان کا کچھ نہ کچھ احساس اور غم اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، ہمدردی کہ بیچارہ۔ تو اس میں اگر وہ یوں ہوگا نا بیچارہ وہ، تو پھر ہماری جو نقصان سے ہم بچ گئے نا، اس میں ایسی خوشی نہیں ہوگی جیسی مطلب ہے کہ تو یہ ایک اچھی بات ہے یہ کہ غفلت بھری خوشی ہونی بھی نہیں چاہیے، کہ اپنے بھائیوں سے مسلمانوں سے ہمدردی کرنی چاہیے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی مانے بھلائی چاہنا، دوسرے کی بھلائی چاہنا، اس کو بولتے ہیں خیر خواہی۔ خیر خواہ ہے نا، یہ بڑا خیر خواہ ہے لوگوں کا، لوگوں کی بڑی بھلائی چاہتا ہے، لوگوں کے بھلے میں یہ خوش ہوتا ہے، پسند کرتا ہے کہ لوگوں کا بھلا ہو۔ تو یہ ظاہر ہے کہ بہت اعلیٰ صفت ہے، اللہ نصیب کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا ایک وضاحت کرنی تھی مجھے، وضاحت کیا بلکہ ازالہ ہی کرنا تھا۔ وہ 11 رمضان المبارک 1445 سنہ ہجری کے مدنی مذاکرے میں وہ کسی نے مجھے لکھ کر دیا ہوگا تو میں نے وہ پڑھ کے سنا دیا۔ لکھ کر کچھ اس طرح دیا تھا، جو اللہ پاک کے ڈر سے گناہ چھوڑے اسے نیکی کا ثواب بھی ملے گا اور اللہ پاک سے ڈرنے کا بھی، دوسروں کی نسبت اسے دگنی نعمتیں ملیں گی۔ پھر حوالہ بھی اس نے لکھا تو میں نے بھی بول دیا، حاشیہ افہام القرآن۔ اب چونکہ ہمارے یہاں یہ تفتیش کا نظام ہے تو مفتشین نے یہ بھول پکڑ لی، اور اصل جو حوالہ افہام القرآن کا اس میں یہ پیج نمبر 989 افہام القرآن، یہ افہام القرآن اپنی مکتبۃ المدینہ کی ہے، مفتی اہل سنت مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہے۔ تو اس میں ایک آیت مبارکہ کے تحت وہ لکھا ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جسے دنیا میں قیامت کے دن اپنے رب کے حضور حساب کی جگہ میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو اور وہ گناہ چھوڑ دے اور فرائض کی بجا آوری کرے تو اس کے لیے آخرت میں 2 جنتیں ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، غالباً اسی آیت کی یہ تفسیر میں لکھا ہے۔ تو خیر، تو وہ جو میں نے جو کہا ہے تو وہ میری غلطی ہے اور بڑی غلطی ہے، تو اس لیے وہ میں اس سے رجوع کیا میں نے اور اس کا ازالہ کیا۔ اب وہ وہاں سے وہ 11 رمضان شریف کا
آج ہے بھی یاد ہے رمضان، تو اس کو نوٹ بھی کر لیا جائے اور اس کو وہاں سے نکال کر اب جو میں نے جملے بولے وہ وہاں بھی ایڈیشن کر لیا جائے، اور میں نے جو کچھ یہ کہا ہے اس کا ایک کلپ بنا کر وائرل بھی کر دیا جائے اذا لا کی ہیڈنگ کے ساتھ. تو جو نہیں تھے یا جن تک اب اس وقت تو سب ظاہر ہے کہ وہی ناظرین حاضرین تو ملتے ہی نہیں ہیں، بدلتے رہتے ہیں، تو اللہ کرے وہ ہو جائے. اور جو 11 رمضان شریف کو مدنی مذاکرے میں تھا یا کہیں دنیا میں مدنی چینل پر اس نے سنا ہو مجھے اور آپ کو پتا ہو، تو مہربانی کر کے میرا یہ ازالے والا کلپ ان کو پہنچا دینا، آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آہ رمضان. یہاں سنتے سکھائی نہیں بلکہ عمل کرایا جاتا ہے سنتوں پہ. حضور حضرت صاحب نے جو کام شروع کیا ہے وہ اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان کے در سے ایک فیضان جاری ہو رہا ہے. سائیں اچھے مزاج کے لگتے ہیں، سادہ جو اندر ہے وہ باہر ہے. سائیں کے زبان پہ ایسے پیر کم ہوتے ہیں، سائیں کو دیکھتے ہیں خدا یاد آتا ہے، دین یاد آتا ہے. ماشاءاللہ یہ جو پیر صاحب مسائل بتاتے ہیں نا، یہ ہم ہزاروں کتابیں پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلیں گی. جو پیر صاحب ہمیں ماشاءاللہ کچھ لمحات میں بتا دیتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے اپنی پوری لائف میں زندگی میں کبھی بھی اس طرح روزہ نہیں کھولا ہے. مطلب میرے ہاتھ یوں آسمان میں اور ایک زندہ ولی وہ دعا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں آمین کر رہا ہوں. دعوت اسلامی جیسا ماحول کوئی ماحول ہی نہیں ہے. میں یونیورسٹی لائف میں پڑھا ہوں، دنیاوی ماحول میں رہا ہوں، پینٹے شلٹے ڈالنے والا بچہ. آج دیکھے پیر صاحب کا کرم ہے، شلوار قمیض پہن کے ٹوپی رکھی ہے، داڑھی کی نیت کی ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں، دعائیں سیکھ رہا ہوں. میں نے 2017 میں اعتکاف کیا تھا. دیٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم. ٹائم مینجمنٹ اور جو ٹریننگ کا سٹرکچر فیضان مدینہ میں ڈیورنگ اعتکاف ہوتا ہے نا، وہ میری نظر سے اب تک کہیں گزرا نہیں ہے. برکتیں آ گئی نا سر پہ. دیکھیے نا آپ، زندگی میں پہلی دفعہ ہم نے امامہ پہنا، یہ برکتیں ہی تو ہیں. یہ اگر پیر و مرشد کا در نہیں ملتا تو ہم تو ویسے ہی رہتے، ہم تو پھرتے رہتے، بس وہی دنیاوی چکر میں پھرتے رہتے. یہاں پہ آ کے ہم لوگ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. ہمیں وہ چیزیں یہاں پر آ کر پتہ چلی ہیں جن کا علم ہی نہیں تھا. ہم نماز صحیح طرح نہیں پڑھتے تھے. یہاں آ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے نماز پڑھنی چاہیے، کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کون کون سے ایسے کام ہیں کہ ہماری نماز جن سے فاسد ہو جاتی تھی. چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے، پھر انسان خود سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ایسی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے یار. سب سے پہلے میں ادھر آیا تو یہاں کے ماحول سے بہت متاثر ہوا. میرا جذبہ یہی ہے کہ میں جب تک میری زندگی ہے نا، میں انشاءاللہ فیضان مدینہ میں اعتکاف کرتا رہوں. رمضان کے جانے کا غم مجھے اب پتہ چلا ہے، ورنہ ہم تو عموماً باہر نکال دیتے ہیں، سحری کرنا، افطاری کرنا، باہر آؤٹنگ میں ادھر ادھر. یہ مجھے لائف میں فرسٹ ٹائم ایسی فیلنگ آئی ہے. رمضان کے جانے کا مطلب مجھے اب آئیڈیا ہوا ہے. رمضان اس سے پہلے جو گزرے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اللہ پاک ہی قبول کرنے والا ہے کس طرح سے گزارے. یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کیا ہے. خدا کی قسم، ہر جو ہے نا تاریخ کے ٹائم جو دعا ہوتی ہے نا، وہ بغیر آنسو کے بغیر ہوتی نہیں. رمضان کے غم میں جو ان کی کیفیت ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ رمضان جانے کا دکھ ہوتا گیا ہے. رمضان آ کے ایسے ہی چلا گیا، پتہ بھی نہیں چلا. بھائی ایک دوسرے کو گلے لگ کے رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ دکھ ہو رہا رمضان کے جانے کا. اللہ مغفرت کرے ہماری، اللہ بے حساب مغفرت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور یہ ایک بڑا مختصر سا ایک ویڈیو پیکیج ہم نے ناظرین کے لیے، حاضرین کے لیے تیار کیا تھا کہ کچھ رمضان المبارک کی کیفیات اور یہ چیزیں ہماری تازہ ہو جائیں. آج کوشش کی ہوگی ان چند دنوں میں اسلامی بھائیوں نے معتکفین سے رابطہ کر کے جو آ رہے ہوں گے، یقیناً سب تو سب نہیں، مطلب کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکٹ ہو جاتے، کچھ نہ کچھ آ ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد آؤٹ آف کانٹیکٹ بھی ہو جاتی ہے، کچھ کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی. تو یہ ماشاءاللہ ایک جذبات خالی فیضان مدینہ میں نہیں، جہاں جہاں اعتکاف ہوتا رہا وہاں جذبہ بھی ہوتا ہوگا. تقریباً 2.25 لاکھ کے آس پاس ہمارے معتکفین کی تعداد مجموعی طور پر ماہ رمضان میں بتائی جاتی ہے. معتکفین اگر ہم ٹرن اوور دیکھیں، جو آئے چلے گئے، آتے رہے، گھنٹوں کے لیے آئے، دنوں کے لیے آئے، کچھ دیر کے لیے آئے، تو یہ تعداد تو بھی بہت اوپر نکل جائے گی جو ہمارے اعتکاف. یہ ہم دعوت اسلام کے سمجھے کہ ایک بڑے ایونٹ میں، ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، بہت بڑا سلسلہ ہوتا ہے جس میں یہ معتکفین دنیا بھر میں جمع ہوتے ہیں اور جذبات بھی ان کے دیکھنے جیسے ہوتے ہیں.
مگر حالات وہ نا کہ وہ جاتے ہی دنیا کے جھگڑے پھر گلے پڑ جائیں گے، کیا کریں، مجبور ہیں، قابو نہیں حالات پر. تو اب یہ کہ کئی تو رابطے میں رہے ہوں گے، میں چاہ رہا تھا کہ ایسی گفتگو ہو جائے کہ ہم جو ہیں ان تک بھی، ہو جو نہیں آ پائے یا رابطے میں نہیں، ان تک بھی ہم آپ کا یہ ویڈیو پیغام پہنچا دیں کہ کس طرح ہم اپنی ان کیفیات کو دوبارہ ریسٹور کریں، دوبارہ اس کو زندہ کریں اور ایک اپنے آپ کو ایکٹیو کریں، اور وہ برکتیں جو ماہ رمضان میں ملتی رہیں وہ دینی کاموں کے تعلق سے کچھ نہ کچھ حصہ لیں، اور آنے والے ماہ رمضان کے لیے ہم تیار رہیں کہ ہم نے 1 ماہ کا اعتکاف دعوت اسلامی کے تحت کرنا ہے. ماشاءاللہ، بالکل میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ عرض کروں کہ ابھی سے جن سے بن پڑے نا نیت کر لیں کہ پورا ماہ رمضان میں نے اعتکاف کرنا ہے، چاہے 10 دن کا کیا تھا، اب 1 ماہ کا اعتکاف کرنا ہے. اچھا، ماہ رمضان کے اعتکاف میں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو پورا وقت دیتے نہیں ہیں، 20 دن جو ہوتے ہیں نا شروع کے تو وہ باہر نکل جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یا اگر 20 دن 10 دن بھی بعض لوگ پوری جو حلقے ہوتے ہیں یا مدنی مذاکرے ہوتے ہیں ان میں غفلت رہتی ہے، آرام کرتے ہیں یا ادھر ادھر، اگر مسجد بڑی ہے جیسے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بہت بڑی جگہ ہے تو ادھر ادھر جا کر بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھنا یا کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور یہ بھی کرتے ہیں، تو یہ غفلت میں گنوانے کے مطلب مواقع نہیں ہوتے. ماہ رمضان روز آتا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اب بھی آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں کچھ پتہ نہیں ہے. رمضان کا جنہوں نے اعتکاف کیا ہے نا 2.25 لاکھ کا بتایا نا انہوں نے ایک اندازہ، تو فگر تیار ہوتے ہیں صحیح دنیا بھر کے معتکفین کے جو دعوت اسلامی کے مطلب مراکز وغیرہ میں، مدنی مراکز وغیرہ میں جو اعتکاف کرتے ہیں ان کا فگر ہوتا ہے، عوام جو عام لوگ کرتے ہیں ان کا نہیں ہوتا یہ. تو اب یہ کہ ان میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دنیا سے چلے بھی گئے ہوں، ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں. چند سال پرانی بات ہے کہ وہاں کینٹ کا کوئی نوجوان تھا، بڑا دیوانہ تھا، اعتکاف میں بھی وہ میرے سے قریب بیٹھتا تھا. تو اب کچھ لوگ تو مدنی قافلوں میں سفر کر گئے، ترغیبیں تھی، لیکن ان کو گھر جانا ہوگا، وہ بیچارہ ٹرین میں بیٹھا. عید کے دن، عید تو کیا ملتی، عید تو ٹرین میں ویسے بھی مل لی اس کی تھی مطلب، تو اس نے کسی یعنی چلتی ٹرین میں وہ سر باہر نکالا ہوگا، وہ بیچارے کا سر جو کسی پلر کے ساتھ یا کھمبا تھا کچھ اس سے ٹکرا گیا، وہیں اس کی وہ بیچارہ وفات پا گیا. اللہ غری کے رحمت فرمائے. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے تعزیت کے لیے اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا تو میں نے فون کیا ہوگا گھر میں، تو غالباً وہ اکلوتا بھائی تھا، بہنیں بڑی غمزدہ تھی، بڑی رو رہی تھی، اور ایک مطلب بس اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جوان بھائی جس کا چلا جائے، جس ماں کا جوان بیٹا چلا جائے، اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے تو کیا گزرتی ہوگی ان لوگوں پر. تو وہی بولنا میں نے 10 دن اسے اعتکاف کیا، خیر یعنی کہ زندگی کے آخری دن اس کے اعتکاف میں گزرے نا، اور وہ حادثہ اس کا عید کے دن شاید ہوا ہوگا، وہ ٹرین میں جا رہا ہوگا یا 1 دن، اللہ بہتر جانا، پورا یاد نہیں ہے مجھے، تھا شاید انہی دنوں میں اس نے سفر کیا تھا. اللہ اس کو غریق رحمت فرمائے. اس طرح اور بھی ہوتے ہوں گے جو وفات، بعض عمر رسیدہ اسلامی بھائی جو اعتکاف کرتے تھے وہ بھی دنیا سے اب چلے گئے. بعض بڑے بوڑھے برسوں سے میں نے نوٹ کیا کہ وہ اعتکاف کرتے تھے، اب وہ نظر نہیں آتے، اب پتہ نہیں وہ کیوں نظر نہیں آتے. یہاں بھی ایسا ذہن جاتا ہے کہ شاید، تو اللہ بہتر جانے، جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت ہو، جو فوت ہو ان کی مغفرت ہو. ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جو فوت ہو جاتا ہے ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جو زندہ اس کے لیے روزی میں برکت وغیرہ وغیرہ، یہ بھی درست ہے. لیکن میں توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ زندوں کو بھی دعائیں مغفرت کی ضرورت ہے، اور جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں جو دعا یاد ہوگی نا، تو اس میں آپ کو میں دعا بتاؤں جو دعا پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ میں، اللہم اغفر لحینا و میتنا. اس دعا میں شروع میں زندوں کے لیے کہ اے اللہ، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، و میتنا، اور ہمارے
جو وفات پا چکے ان کی مغفرت فرما. تو ہم لوگ زندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا تصور ہمارے یہاں اتنا نہیں ہے. مجھے تو یہ میں 100 مرتبہ بتا چکا ہوں, مبالغہ کروں تو میں زمانے سے بتاتا آ رہا ہوں, برسوں سے, لیکن بس وہ روٹین یہی ہے لوگوں کی, سنی انسنی کرتے ہیں یا سنتے ہی نہیں ہیں, بھول جاتے ہیں کیا ہے. میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے, دعائیں مغفرت کر دیجئے. دادا جان بیمار ہیں, ان کی صحت کی دعا کر دیجئے. ابو کی روزی میں برکت ہو جائے, اس کی دعا کر دیجئے. یہ میں مثال دینے کے لیے اس طرح کی باتیں لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں, درست ہے, حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ دادی چلی گئی تو دادا کے لیے تو مغفرت کی دعا کی ضرورت ہے. ابو نے کون سا ہمیشہ رہنا ہے, ان کے لیے دعائیں مغفرت کی حاجت ہے. تو یوں مطلب ہمارے یہاں ذہن یہی ہوتا ہے کہ جو فوت ہو گیا اس کے لیے مغفرت کی دعا, زندوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں. حالانکہ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کیا شان ہے. آپ جب کسی بزرگ سے ملتے تھے نا, ہم لوگ کسی سے ملیں جس کی ہم کو یوں لگے کہ دعا قبول ہوگی تو پھٹ مطلب روزی میں برکت, نوکری پکی ہو جائے, انٹرویو دینا ہے پاس ہو جاؤں, امتحان میں پاس ہو جاؤں, اس میں پاس ہو جاؤں, وہ ہو جائے, یہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو وہ ایک مجذوب کے پاس تشریف لے گئے, تو وہ مجذوب تھے, تو وہ بہرحال انہوں نے کہا کہ تم تو فلاں کام کے لیے آئے ہو نا. نہیں حضور, میں تو مغفرت کی دعا لینے کے لیے آیا ہوں. مغفرت کی دعا خود مطلب اعلیٰ نے کئی شاید فرمایا بھی ہے کہ میں مغفرت کی دعا کرواتا ہوں بزرگوں سے. مینا شریف کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ مینا شریف میں حج کے دوران آپ مسجد خیف میں, تو پہلے تو حاجی گنتی کے ہوتے تھے, اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے, تو مسجد خیف خالی تھی, اس میں حاجی نہیں تھے, اس میں چلے گئے ہوں گے گھروں پہ یا اپنے خیموں میں. تو آپ کو وہ شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز سنائی تھی. تو آپ کو حدیث پاک یاد آئی کہ جب اہل اللہ ذکر اللہ کرتے ہیں تو ان کے سینوں سے شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی آواز گونجتی ہے. اب یہ سننے والا بھی اہل اللہ میں سے ہونا چاہیے. ہاں, ہم لوگوں کے کان سے کہیں ایسی باتیں سن لیں, ایسی آوازیں سن لیں. تو اعلیٰ حضرت نے جب سنی تو حدیث یاد آئی فوراً کہ ہو نہ ہو کوئی یہاں اللہ کا نیک بندہ ہے. تو پہلی صف میں ایک سر جھکائے کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ پہنچا ہوا شخص ہے, اللہ کا ولی ہے کوئی. تو آپ اس کی طرف بڑھے تو انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, ہاتھ اٹھا لیے کہ یا اللہ جو پیچھے آ رہا ہے اس کی مغفرت کر دے. اور یہ بڑے اسی لیے تھے کہ مغفرت کی دعا کروائیں. تو اس نے بھی اپنی ولایت کا اعلان کر دیا یوں کہ میں ہوں حق ہی, لیکن تم سے ملنا نہیں چاہتا ہوں. یہ میں مخل کسی کا ہونا نہیں چاہتا, میں اپنے رب کی یاد ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے یہ اس کا مطلب نکالا. تو اعلیٰ حضرت نے جب بھی اسے دعا کر لی نا کہ یا اللہ جو پیچھے آ رہا اس کی مغفرت فرما, تو اعلیٰ حضرت بھی پچھلے پاؤں بولوں میں پلٹ آیا کہ یہ ملنا نہیں چاہتے. جو کام تھا میرا کہ مغفرت کی دعا کے لیے آگے بڑھا تھا تو وہ کر لی, تو تمہارا کام کر دیا, جاؤ. بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو اس طرح انہیں کہ مغفرت کی دعا, ہم لوگ اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے. جب کسی کے بارے میں حسن ظن ہو کہ اس کی مطلب دعا قبول ہوتی ہے تو فوراً اس سے مغفرت کی دعا کروانی چاہیے. وہ کسی نے مجھے کہا کہ مجھے بخار نہیں جاتا ہے, بخار رہتا ہے. میرے کو انداز ہوا, میں نے کہا یار ہو نہ ہو تم نے دعا مانگی ہے. وہ حدیث پڑھی ہے تم نے, ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہ جو مطلب ہے کہ جنہوں نے بخار مانگ کے لیا تھا, فضائل بخار کی جب سنے نا تو تم نے لگتا ہے دعا مانگی ہے. ہاں دعا تو مانگی ہے. تو میں نے کہا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو یار, تمہاری دعا قبول ہوئی ہے. اور اب پیچھے کیا ہٹنا تھا, ہلکا ہلکا بخار ان کو رہتا تھا. تو اس طرح ایک دو اور بھی واقعات اب پورے یاد نہیں آ رہے مجھے, کہ جب پتہ چل لگا یار یہ دعا میں مضبوط ہے تو دعائے مغفرت. اور دنیا کے بکھیڑے تو ختم ہوتے نہیں یار, تو دنیا تو چلتی رہتی ہے. یہ مغفرت اگر ہو جاتی ہے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کہیں نہیں جاتی. سیدنا خیثمہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے, جب تو کوئی چیز مانگے اور وہ تجھے مل جائے تو اس دن اللہ پاک سے جنت مانگ لے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دن تیرے لیے قبولیت کا دن ہو. آپ نے ابھی جیسے کہا نا کہ ابھی ماشاءاللہ ارشاد بھی سنایا, تو بعضوں کا ایسا ہوتا ہے یار آج کچھ اور مانگ لیتا تو
यूं ये आम लैंग्वेज, जैसे हम कहते हैं यार आपको याद करा था, आप आ गए और यही खाने का दिल तो था, बस यार ये मिल गया। तो ये जो जुमला कहते हैं यार आज कुछ और मांग लेते, तो इनको ये जुमला मिल गया है, ये कुछ और मांगना है नहीं, अभी बोलो नहीं, फौरन पूरा जन्नत मांग लो अल्लाह से। क्या पता आज वाकई कबूलियत का दिन है। या अल्लाह हमें बेहिसाब जन्नत में आमीन दाखिला नसीब फरमा दे। आमीन आमीन। हजरत सैयदना लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह अपने फर्जंद से फरमाते, बेटे से, ए बेटे वक्तन फवक्तन रब्बि ग़फ़िरली या अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ये कह लिया करो, यानी ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, कि हो सकता है वो कबूलियत की घड़ी हो। रब्बि ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अदख़िलना जन्नतल फ़िरदौस बिग़ैर हिसाब। आमीन आमीन। बहरहाल जिन्होंने एतिकाफ किया माशाअल्लाह खुश नसीब है, अल्लाह सबका एतिकाफ कबूल फरमाए। और बाद ऐसे होते कि एक बार कर लिया ना तो उनको सच इसका मतलब है कि वो जज्बा मिलता है कि वे हर साल करते रहते हैं। ऐसे मिलेंगे 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से एतिकाफ जिनका नहीं छूटा होता कर ही रहे होते हर साल। इनमें बैठे भी होंगे जिन्होंने कई कई साल तक एतिकाफ किया होगा। तो माशाअल्लाह, तो ये एतिकाफ में इतनी लज्जत है। तो आपने कभी नहीं किया ना तो एक बार करके देख लें, बोलते हैं ना आजमाइश शर्त है। तो एक बार करके आप देख लें, मजा ना आए पैसे वापस। यानी मैं तो अगर मुबालगा करूं तो कहूं कि सारा साल इंतजार करता हूं, मुझे तो गिनती भी याद नहीं है कब से एतिकाफ कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अरसा हो गया मुझे तो दावत इस्लामी के पहले से ही शुरू किया था एतिकाफ। तो लेकिन फिर गैप आए थे। फिर कभी ऐसा भी होता था जब गैप आए ना जिन दिनों किसी वजह से, तो फिर 2-3 दिन के लिए मैं 1-2 दोस्तों को लेकर कब्रिस्तान में एतिकाफ कर आता था। एतिकाफ का टेस्ट वो बस वो छूटता नहीं है। तो इस तरह भी मतलब हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह मतलब ये कि एतिकाफ अगर आपको इसका जज्बा मिल गया ना, इसका मज़ा आ गया ना, तो इंशाअल्लाह फिर ये क्या है, ये साथ चलता रहेगा आपके। पहले तो खैर मैं आम लोगों में बैठकर, सबसे पहले तो वो मैं अकेला ही मैंने एतिकाफ किया था। मैं बीमार पड़ गया था और मतलब सो नहीं सकता था और रात जागता था और दिन को अब कबूतर फड़फड़ाते थे पर आँख खुल जाती। फिर वो फकीर और मदरसों के चंदे वाले माइक ले लेकर आवाज़ें सदाएं लगाते, तो सो नहीं पाता था, फिर बीमार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बैठा हूँ आपके साथ, तो ज़्यादा बीमार नहीं होता, बुखार उल्टी और इस तरह कुछ हुआ था। तो बहरहाल में वो हज़रत मौलाना मुस्लिहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह वो तशरीफ लाए। नूर मस्जिद में एतिकाफ किया था, अपनी यहाँ इमामत थी, अकेला किया था ऊपर की मंजिल पर। तो वो कैसे उनको किसी ने बोला या मैंने दरखास्त भेजी अब याद नहीं है, तो तशरीफ ले आए, वो दम बहरा किया होगा, वो तसल्लियाँ दी होंगी। तो मैं फिर घर नहीं गया तोड़ के एतिकाफ, तो यूँ मतलब मैं जम गया। एक बार भी आदमी तोड़ के निकल जाए ना एतिकाफ तो फिर शायद वो दोबारा उसका पलट कर आना मुश्किल होता है। तो अल्लाह ने करम किया। दूसरे दिन इनफरादी कोशिश से मेरे 3 हो गए मोतकिफ, मुझे याद पड़ता है 2 या 3 साथ हो गए मेरे, या एक को साथ हो गया। तो यूं हम बढ़ते बढ़ते आखिर तक 28 तक पहुंच गए। तो लोग हैरत करते थे कि यहाँ नौजवान 28 नौजवान एतिकाफ में बैठे नूर मस्जिद कागजी बाजार। फिर ये दावत इस्लामी बन गई है। तो दावत इस्लामी का पहला एतिकाफ गुलजार हबीब में मरकज था, अवलिन मरकज, तो वहाँ 60 मोतकिफिन थे, 60। कभी भी घटे नहीं, बढ़ते बढ़ते अभी आपने 2.25 लाख का फिगर सुना, वो तो मुख्तलिफ मस्जिदों का मिला करे। तो उन दिनों दावत इस्लामी इतनी तो प्रोग्रेस तो थी नहीं ना, एक ही जगह हुआ था। उन दिनों तो 1 महीने का भी नहीं था ना, तो 1 माह का शुरा के बनने के बाद ही फिर आपने फरमाया था कि 1 माह का एतिकाफ शुरू किया जाए। और फिर जो ये शुरू हुआ तो पिछले साल 26 मसाजिद में
पूरे माह का एहतिकाफ हुआ था और माशाल्लाह हमारी मजलिस इस साल इससे ज़्यादा मसाजिद में पूरे माह का एहतिकाफ कराने के लिए पूरा ज़म है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एहतिकाफ करना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे माह का भी किया है, 20 दिन का भी किया है, 10 दिन का भी एहतिकाफ किया है। और मकसूद लैलतुल क़द्र की तलाश, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र के तलाश में एहतिकाफ, ये हदीसें इस तरह की हैं। मतलब तो बहरहाल ये कि जिन्होंने नहीं किया वो करें और जिन्होंने किया उसकी याद को ताज़ा रखें। आज भी एक याद रमज़ान है और एहतिकाफ की याद ताज़ा की जा रही है, तो इसको ताज़ा रखें और अपने आप को दावत इस्लामी के माहौल में एडजस्ट रखेंगे ना तो याद ताज़ा रहेगी, वरना बहुत मुश्किल है। बाहर का माहौल जो भी है आप समझते हैं, दुनियादारी के माहौल में तो आदमी रहेगा हर वक्त। तो दावत इस्लामी किसी मकान का नाम तो नहीं कि उसमें जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले। दावत इस्लामी दीनी काम करते रहेंगे। मदनी काफिलों में हर महीने 3 दिन या ज़्यादा सफ़र करते रहेंगे। 12 माह का सफ़र करें, 1 माह का सफ़र करें। अभी तो माशाल्लाह 15 नवंबर था, 15 दिसंबर माह मदनी काफिला मनाया जा रहा है। उसमें इंशाअल्लाह सैकड़ों बल्कि हज़ारों उम्मीद है कि इस तरह भाई पूरे महीने का सफ़र करेंगे मदनी काफिले का। कराची वालों ने 12 ट्रेनों की नियत 12 ट्रेनें इंशाअल्लाह। तो इस तरह दीगर शहरों में भी ट्रेनें हैं और वैसे दीगर जराए से भी मदनी काफिले हैं। लाहौर भी फुल मुकाबले में बसों की बसें तैयार हैं और भी शहर हैं माशाल्लाह। मुल्क भर से अल्लाह ने चाहा तो मदनी काफिलों की धूमधाम होगी इंशाअल्लाह। और ये 1 माह के मदनी काफिलों की धूमधाम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने चाहा तो और होगा। अच्छा, इसमें वो इस्लामी भाई जो मुत्तकिफ भी थे और ज़िम्मेदार भी थे, अब उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जैसे आज आपने कोशिश की होगी इन चंद दिनों में कि मुत्तकिफ़ीन को तलाश करना और इन्हें लाना, बाज़ मिले होंगे बाज़ नहीं मिले होंगे, तो इसमें बाद वक़्त ये होता है कि हमारा उनसे कंटिन्यू रब्ता रह नहीं पाता। तो उन मसाजिद के निगरान, ज़िम्मेदारान, वार्ड निगरान, जो हमारे यूसी निगरान है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने उन तमाम मुत्तकिफ़ीन की तफसील एक बार फिर जमा करें और जो राब्ते में आए हैं आज इस बार उन्हें 12 दिनी कामों में भी मसरूफ़ करें और मदनी काफ़िलों का मुसाफिर बनाएं और आने वाले रमज़ान में इत्तिकाफ़ की नीयत भी कराएं। और जो राब्ते में नहीं आए तो ऐसा नहीं कि आज हो गया तो हो गया, उनसे इस बात पर कि हम से वो राब्ते में क्यों नहीं आ पा रहे इस पर गौर करें। निगरान ज़िम्मेदारान इस पर मुशावरत करें और उनसे भी रब्ता करें जिन्होंने, आप देखें कैसी कैसी नीयतें, ये कैसे कैसे जज्बे होते हैं कि जैसे पहाड़ पर लात मार कर भी दूध की नहर निकाल देंगे। ऐसे जज्बे, ऐसे जोश में होते हैं ये हमारे मुत्तकिफ़ीन, ख़ास तौर पर जब आखिरी अय्याम शुरू होते हैं। मगर हालात, वाक़िया, माहौल वगैरह की वजह से फिर बेचारे आगे पीछे हो जाते होंगे। तो इस सब को जी आप फरमाएं, मैं समझा ख़त्म हो रही है आपकी। जी इरशाद फरमाएं। ये इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि जिम्मेदार जो है ना, जहाँ का भी जिम्मेदार या हल्का निगरान या झैली निगरान या एहतिकाफ का हल्का निगरान, वो अगर एक्टिव हो ना तो वो मुतकिफिन की छांटी कर लेगा कि भाई किस में करंट ज़्यादा है और ये मतलब तरक्की कर सकता है। फिर उनसे वो उन पर इनफरादी कोशिश जारी रखेगा और उसको माहौल में ला खड़ा करेगा। ये होता। और बाद ऐसे ऐसे हीरे आते होंगे जिसमें अब जिनको निगरानी मेरे ऐसा सुस्त मिला, समझे, तो वो हीरा जो है ना वो वापस इधर उधर हो जाता होगा। ये होता होगा। वरना यकीन माने इतनी तादाद में मुतकिफीन आते हैं और जिन्होंने ज़िंदगी में कभी मतलब आंखें नम नहीं की थी वो फुट फुट के रोते हैं दुआओं में। तो इनका दिल कितना नरम पड़ जाता है कि थोड़ा सा इन पर अगर कोई हाथ रख दे ना शफकत का और इस पर जो कोशिश करे ना तो ये कहीं नहीं जाता यार। लेकिन इसको रास्ता दे देते कि यार जा यार, निकल जा, वापस आइयो मत, चला जा। ये मुबालगा कर रहा हूँ मैं, उसको भाव ही नहीं पूछते ना। हम लोगों ने जब शुरू में दावत इस्लामी काम किया ना, हमको पता है कि एक एक पर कितनी इनफरादी कोशिश की है। बल्कि दावत इस्लामी से पहले भी यानी कोई, मुझे तो ऐसा होता था जैसे कोई मिल जाए ना थोड़ा करंट वाला जैसे, तो मुंह में पानी आ जाता था और बस तरकीब बना।
घरों पे बुलाने जाना, नमाजों के लिए उठाना, घर पे ले जाकर खिलाना पिलाना, ये सारे धंधे मैंने किए। आप समझो ऐसे फूंक मारी तो ये लाखों और करोड़ों तक पैगाम पहुंच गया, तो ऐसे थोड़ी होगा यार। अब करना पड़ेगा आपको। एक पान की केबिन भी चलानी है तो रात दिन एक करके आदमी उस केबिन को चलाता है और उसको जारी करता है। तो आप एहतिकाफ में तो यकीन माने कि इतना मतलब मवाद होता है कि एक भी मोतकिफ हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अब ये सारे के सारे तय कर लिए कि अगर आप एहतिकाफ करते हैं सोने पे सुहागा, कोई उज़्र है नहीं मजबूरी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एहतिकाफ में गुजारें। जो दावत इस्लामी ये काम करते रहते हैं, खासकर उनकी बात कर रहा हूँ। और बस वो इस्लामी भाइयों से ऐसी तरकीबें रखें, बाद में भी तरकीबें रखें कि जो आया था ऐसे मिलेंगे आपको जो जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ते थे, जिंदगी से बेजार लोग मिलेंगे, बुरे माहौल के मिलेंगे, डकैत मिलेंगे, आपको पता नहीं कैसे कैसे मिलेंगे इसमें, जो मतलब ये रोते हैं फूट फूट के। इन पर हाथ रख लें, ये इंशाल्लाह मुबल्लिग बन जाएंगे, आपके लिए भी इंशाल्लाह बहुत बड़े सवाब का जरिया बन जाएगा। तो ये सबने कोशिश करनी है और ये हमेशा कोशिश करनी है। एहतिकाफ ही में ज़रूरी नहीं है, यानी कि हर जगह जहाँ जहाँ मौका मिले इनफरादी कोशिश करते रहें। कि इनफरादी कोशिश ये नेकी की दावत की जान है, जान। ठीक है, हम जो बयान करते हैं, अब बयान करते हैं, हम पहले इनफरादी कोशिश करते थे तो एक दौर था, अब भी इनफरादी कोशिश का भी कभी मौका मिल जाता है तो कोशिश होती है कि करने की। तो ये करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दावत इस्लामी बहुत तरक्की कर जाएगी और दीन का काम बहुत बढ़ेगा। दावत इस्लामी कोई मतलब निजी इदारा तो है नहीं, तो कारोबारी तो इदारा नहीं है। नेकी की दावत, दीन का काम मस्जिद बरो तहरीक है ना। बच्चे को नमाजी बनाना है तो कोशिश करते रहें, घर में भी कोशिश करें, पड़ोस में भी करें, अतराफ में भी करें, जहाँ ऑफिस इसमें जहाँ जहाँ काम करते हैं अपना अखलाक, अपना किरदार ऐसा रखें कि लोग खुद खींचते चले आपकी तरफ। मज़े को मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह, आपकी ज़िंदगी में भी निखार होगा और इंशाअल्लाह कब्र में भी बहार होगी इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसरत से सीना मदीना बना था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा जो गम का अंधेरा हुआ था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था। खबर जब किया तो मुरझाए दिल की कली मुस्कुराई, क्या अब्रे करम नूर बरसा रहा खूब रमज़ान में आ रहा था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था। खुले बाबे जन्नत
जन्नम को ताले पड़ गए तरफ उजाले उजाले वो मरदूद शैतान कैदी बना था मजा खूब रमज़ान में आ रहा मजा खूब रमज़ान में आ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स मुझ पे दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हाथ देता नहीं है मंदिर ममदूद है जिसने लाकर किला में इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। वो से आजम दस्तगीर लाखों ने उदीदर से तकदीर बनाई है। बगदाद सवरिया की अरबानी लारी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह करीम सारे बच्चों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और इन सब को माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत, एक सवाल मौसूल हुआ है। सवाल ये कर रहे हैं कि हम ऐसे कौन से काम करें कि जिससे बच्चों के अंदर इबादत, इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल हम पैदा कर सकें। उधर मैं कुछ अर्ज़ करूँ। अब भी बच्चों का सिलसिला चला, ये सवाल बाद औक़ात ये होता है कि हम वीडियो बनाते तो बच्चों कहते ये करो, बाद औक़ात बच्चा कुछ कर रहा होता और हम वीडियो बनाते, दोनों में फ़र्क है। तो ये अभी जो आप वीडियो देखेंगे ना, ये है कि एक बच्चा कुछ कर रहा है और उसकी वीडियो बनाई गई है, और वो वीडियो आप पहले देखिए, फिर उस वीडियो पे मेरे सुनने से इंशाअल्लाह ताला इसी सवाल के ज़िम्मन में ही अर्ज़ करूँगा कि ये कैसे होता है, क्या होता है और क्यों होता है। और माशाअल्लाह, अच्छा ये वीडियो बनाने वाले भी आप पहचान लेंगे कि वीडियो बनाई किसने, ये भी आपको वीडियो में ही अंदाज़ा हो जाएगा और कैसे बनी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हुजूर, ये क्या था, कैसे था, और ये आप ही ने बना ली? हुआ यूं कि हम जब यहाँ से अमारात के लिए निकले इन्हीं दिनों, तो जाना तो मदीना शरीफ था, वरना अमारात जाने का इरादा कोई नहीं था मेरा। तो इस सफ़र मदीना समझो शुरू हो गया हमारा। तो ये हम ग़ालिबन मंगल और बुध की दरमियान रात शायद निकले थे। तो अब जुमेरात आई, जुमेरात को किसी ने मुझे वाक़या बताया कि मैं बगदाद शरीफ में 11वीं शरीफ मनाई। वहाँ मुझे एक बगदाद शरीफ का रहने वाले एक अरबी थे, इराकी, वो मिले। बगदाद में रहता हूँ, हर जुमेरात को मैं गौस पाक के दरबार में हाजिरी देता हूँ। और उसने, वो कहने वाले साहब कह रहे थे, उन्होंने कहा तुम भी ऐसा करो जो मैं करता हूँ। यूँ करके उन्होंने बताया कि मैं रात को शब जुमा अपना कमरा बंद करके किबला रू दो जानू बैठ कर सुनहरी जालियाँ
सुनहरी जालियों का तस्वुर बांधता हूँ और दुरूद पाक पढ़ता हूँ, तो मुझे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती है। कभी ऐसा होता है ज़ियारत हो जाती है। एक बार बोला मैं रात गुजारी दुरूद पढ़ते पढ़ते फजर और इशराक पढ़ के फिर जब सोया तब मुझे ज़ियारत हो गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह का ये वाक़या बयान किया। तब चूंकि आपने मुझे कहा था कि आप सफ़र की यादगारें जमा करें, अब ये चूंकि हमारा सफ़र मदीना ही था, सफ़र मदीना की यादगार के तौर पर यह वाक़या मैंने रिकॉर्ड किया। अभी इस दौरान ये जो आपने देखा जिस बच्चे को जिक्र कर रहे थे हसन रजा, ये भी थे, या तो उनकी ज़बानी इन्होंने वाक़या सुना उस वक्त थे या मैंने जब रिकॉर्ड किया तब ये साथ थे, तो इनकी समझ में आ गया। अब था वो जुमेरात का दिन, तो रात आई तो मुझे वो कमरे में अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आई, तो मैं कमरा मेरा ही था, सोने का कमरा, हम लोग मिल के ही उस कमरे में इनके अब्बू और हम तीनों सोते हैं, तो उसमें मतलब ये तो अंधेरा करके गालिबन वो लगे हुए थे। खैर मैंने बत्ती जलाई शायद, और मैंने इनको मना किया कि अंधेरे में नहीं, शायद दरवाज़ा भी बंद कर रहे मना किया, नहीं जिक्र करें आप लेकिन उजाले में और दरवाज़ा खुला रख के। तो ये तो अपनी धुन में लगे हुए थे। फिर मैंने कुछ मुझे सूझी, मैंने कहा चलो यार इसकी बना ही लूँगा। ये सब नहीं था कि आप इस तरह इसको ले आएंगे, तो मैंने तो इनके अब्बू को भेजा, अरे बाप बच्चे की ये अंदाज देखेगा उसका दिल तो खुश होगा ही, तो इस तरह वो, और फिर आपको भेजा था मैंने, और किसी को नहीं भेजा मैंने। मुझे आपने भेजा था तो ये अब मौका मिल गया तरगीब के लिए। मैं चाह रहा था कि इसके ज़रिए उम्मत की इस्लाह भी हो और हमारे बच्चों की भी। तो अभी मेरी बात बाकी है, फरमा दे। ये मतलब ये तो खैर उन्होंने थोड़ा सा इनका हिस्सा लिया है, बाकी तो लगे हुए थे अपने हिसाब से, तो जिक्र कर रहे थे ये जोर जोर से। फिर ये आखिरकार उठकर मेरे पास आए। इस तरह की बातें कभी कभी मुझे शेयर करते हैं कि अब्बू को भी नहीं बताते। तो मुझे बोला कि मैं आंखें बंद करके जिक्र कर रहा था तो मुझे सुनहरी जालियां नजर आई और वो सरकार आने वाले थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे यूँ लगा कि अब सरकार इसमें से आएंगे, मेरी आँख खुल गई। इसकी सच्चाई देखें आप, वरना तो ये बोल दे कि सरकार भी आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने देखा वो ये देखा नहीं है, मैंने खाली निकलने वाले थे इसमें से और मेरी आँख खुल गई। तो खैर ज़ाहिर फरहत हुई, खुशी हुई। अब इनका बोल रहे थे कि अब मैं दोबारा करूँगा और दरख्वास्त भी करूँगा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और बापा को अपना दीदार करवाएं, ये कहूँगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अब वो थक गए थे, ये कहने को तो मुझे कहा, कमरे में गए सो गए। तो ये इनका ये किस्सा है। तो अब ये ज़रा माहौल की बरकतें होती हैं। अब इनके हाथ में तस्बीह है, मेरे दूसरे पोते बैठे हैं हाजी हुसैन, इनके हाथ में भी तस्बीह है, ये लोग तस्बीह रखेंगे, पढ़ेंगे भी। अब बच्चे उछल कूद भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, समझे। लेकिन ये दुरूद शरीफ का कुछ ना कुछ शुगल इनका, कुछ लोग ये पढ़ते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह मतलब यानी कि कई बातें ये सीख करते हैं ये बच्चे हमारे, बड़े बड़े नहीं करेंगे, उसी बातें कर रहे होते हैं। तो ये असल तो माहौल की बरकत है। एक बुजुर्ग का इरशाद है कि घर में नफलें वगैरह पढ़ो तो बच्चों को तरजीब मिले कि बच्चे भी पढ़ें नमाज, इस तरह का है। और अपना भी गालिबन पता है कि मैं घर में पढ़ता हूँ ताकि बच्चों को शौक पैदा हो नमाज का। तो अगर हम अपना अंदाज दुरुस्त होगा ना तो हमारे बच्चे भी यही करेंगे। अच्छा, अब अगर हम गुनाह भरे चैनल्स पर बैठे हों और डांस देख रहे हों और म्यूजिक सुन रहे हों तो बच्चे अल्लाह अल्लाह नहीं करेंगे, फिर डांस करेंगे और टांगे थिरकाएंगे, नाचेंगे। ज़ाहिर है कि वो तो खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। तो हमारे घरों के माहौल इस तरह के काश हो जाए कि हमारे बच्चे तिलावत का शौक़ इनमें हो, नातों का शौक़ हो, अल्लाह के ज़िक्र का, तिलावत का शौक़ हो। ऐसा माहौल घरों में अल्लाह करे बन जाए। ख्वाहिश तो है, तड़प भी है, दिल भी चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन अल्लाह नसीब कर दे। तो
تو اب جیسے مدینے کا ان کا تیسرا سفر تھا ہمارے ساتھ، تو اس بار تیسری بار ہم ان کو بتاتے نہیں ہیں جلدی کہ بچہ پہ ڈنکا بجائے گا، ہم کو سیکورٹی کے حساب سے وہ چھپ کر مجھے جانا ہوتا ہے، بالکل پتہ نہیں چلے. میں امارات گیا تھا، وہ بھی احتیاطاً ہی ہم جاتے ہیں، اس کا بھی ذکر نہیں کرتے. اللہ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اسفار جو تھے نا، سفر، وہ پوشیدہ رکھتے تھے، ہیں ایسی روایتیں. تو یہ ہو سکتا ہے اس وقت وہ جب یہ کہ وہ اتنی ظاہری ترقی نہ ہو اس وقت، یا ویسے عام حالات میں بھی ہو کہ سفر میں کوئی بھی دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اپنے سفر کو پوشیدہ رکھتے تھے. پڑھیے اپنی روایت، یہ ہے نا، تو اس طرح کی روایتیں ہیں. اب اس میں ہمارے سائیں بھائیوں کو بھی چاہیے کہ جب پتہ چل بھی جائے نا کہ یہ جا رہا ہے اور اس کو خطرہ ہے، پھر کسی کو بولنا نہیں ہے، کوئی ایسی نقل و حرکت نہیں کرنی جس سے کسی کو پتہ چلے. میں ڈنکا بج جاتا ہے فوراً ورنہ، اور نقصان کا اندیشہ رہتا ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ جو اس بار پھر ہم نے لاسٹ مومنٹ پر بتاتے ہیں، سمجھے؟ تو انہوں نے مطلب جو ذکر مدینہ یہ کرتے رہے نا ان دنوں، یہ دوسرے 2 سفر ہوئے ہمارے مدینہ کے، اس سے زیادہ اس بار بس بات میں مدینہ یہ کب جا رہے ہیں، کتنے بجے فلائٹ ہے، تو پوچھتے رہتے تھے. وہ مدینہ کی وہ اشعار اور یہ اپنے حساب سے چلتے رہتے تھے. بہت مطلب ذکر مدینہ کیا انہوں نے الحمدللہ. اور یہ جو ذکر اللہ کیا اس میں بھی پتہ نہیں ان کو پتہ تھا، ہم نے بتا دیا تھا ان کو کہ مدینہ جا رہے ہیں. جس دن یہ پہلی جمعرات وہاں کی تھی امارات کی، نہیں بتایا تھا نا، شاید بتایا نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ واقعہ سن کر بغداد شریف والا ان کو یہ ذوق ملا اور یہ انہوں نے ذکر کیا. تو یہ اس طرح کا اگر ہم گھروں میں ماحول ہوگا نا تو انشاءاللہ اس طرح کے اور بھی واقعات اور ہوتے ہیں، ایک سے ایک واقعات گھروں میں ہوتے ہیں. اب سب نہ ویڈیوز بنتی ہیں نہ سب اسکرین پر دکھائی جاتی ہیں. اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ پاک میرے بچوں کو، میرے خاندان میں کئی بچے ہیں، یہ ایک نہیں ہے، کئی بچے. یہ تو میرا سگا پوتا بھی نہیں ہے، میرا دودھ کے رشتے کا پوتا ہے. حاجی اسید میرے سگے پوتے ہیں جو بیٹھے میں ان کے ساتھ. تو اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام، دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. کل جا کر ظاہر لوگوں کا رجوع ان کی طرف ہوگا، نسبت ہوتی ہے نا. میں دنیا میں جب تک رہوں تو اللہ پاک جانتا ہے، بعض لوگ بچپن میں بھی چلے جاتے ہیں، جوانی میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ایک عام طور پر ایسا ہوتا ہے. تو ان کی طرف ظاہر کہ امت کا رجوع ہوگا، یہ ایک اندازہ ہے. لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے، ان سے دین سیکھیں. تو اللہ کرے کہ یہ دیندار پرہیزگار بنے، بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور مخلص مبلغ بنے دعوت اسلامی کے. ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں، کردار بھی صاف ستھرا ہو. تو ان کے ذریعے دین کی بہت تبلیغ کی امید کی جا سکتی ہے. تو یہ حسن رضا میرے دودھ کے رشتے کے پڑ نواسے بھی ہیں اور پوتے بھی ہیں. حاجی اسید کے یہ بھائی ہیں دودھ کے رشتے کے. حاجی عبید رضا ان کے یہ بیٹے ہیں دودھ کے. رضائی یا رضائی دونوں درست ہیں، تو رضائی بیٹے بھی ہیں دودھ کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم وہ مووی بناتے ہیں جو بچے کو مووی کے سامنے کھڑا کرتے ہیں کیمرے کے سامنے کہ یہ کرو، ٹھیک ہے، جو آپ بھیجتے بھی ہیں. ان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں واقعی بچہ کچھ ایسا، جیسے یہ بھی ہم نے دیکھا، ایسا بڑا خوبصورت اور انوکھا قسم کا اس کا انداز ہوتا ہے، رشک آتا ہے بچے کی کیفیت دیکھ کر. بعض اوقات ایسے بھی دیکھیں کہ بچے رو رہے ہوتے ہیں مدینے کی یاد میں، عشق رسول میں، تو کوئی اور کیفیت میں بچے رو رہے ہوتے ہیں. ایسی نماز خود ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم نہیں پڑھاتے کہ بیٹا ذرا یہ بچھا دیا، یہ پڑھو تو میں تھوڑی بنا رہا ہوں. تو یہ ضروری نہیں ہوتا. تو بعض اوقات ایک قدرتی طور پر گھر میں ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات کو بھی اگر آپ کیپچر کر کے بھیجیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک الگ خوبصورتی ہے کہ بچہ آلریڈی ہے ہی ایسا جیسا آپ نے بھیجا ہے، ورنہ بچے کو بنایا ہے ایسا جیسا بھیجنا تھا. تو دونوں میں تھوڑا فرق ہے. یہ دروازہ بھیڑ کر ذکر کر رہے تھے، 2 تو میں نے صوتی پیغام بنا لیے ان کے. پھر وہ
दरवाज़ा खुलवाया या जो भी यार दरवाज़ा मैंने खोला तो फिर वो मैंने मौका पाकर इनकी वो वीडियो बना ली। तो जैसे बनी आपके सामने कोई तो तरकीब तो नज़र आई नहीं रही, बिस्तर और जो भी रखा हुआ, मैंने कहा मौका अच्छा ही है, अभी इसको यादगार बना ली मैंने। अर्ज़ की थी सफ़र के दौरान जो जो हो सके बनते रहे तो उम्मत को काम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक से एक पैकेज बनाए हैं सफ़र में, वो आप चलाते बता रहे थे रहेंगे ना कि वो करेंगे उसका। अभी आज भी दिखाना है। हाँ, अभी वो भी मतलब मैंने कोशिश की है, इससे इंशाल्लाह नफ़ा होगा उम्मत को। एक तो वो है जो हमने बनाई है, वो आपके भी जो वीडियो अलग अलग बनी है उसको भी अलग दिखाएंगे। अभी तो मुसलसल हर हफ्ते इंशाल्लाह याद मदीना का पैकेज है ना, तो थोड़ा थोड़ा दिखाते रहेंगे और चलते रहेंगे। आज भी एक तैयार है, आइए देखते हैं क्या तैयार है। अच्छा, वो आवाज़ नहीं सुनाई इनकी मिट्टू की? और वो आवाज़ भी आई नहीं आपको, शायद भेजी नहीं होगी इनके ऊपर। भेजी आपको वो यार ऐसे पूरे दर्द आवाज़ें 2-3-4 साल के थे जब हज पर हम गए थे, तो इसने जो पुकारा है ना सोती पैगाम में, उसके वॉइस में, मैं इंशाल्लाह भेज रहा हूँ। आप पैकेज देखा, पैकेज के बाद ये आवाज़ का अपना लुत्फ होगा। हाँ वो बच्चे इसको शुरू से मदीना, हमारे यहाँ एक बच्चा नहीं है, आपको हजारों लाखों मिलेंगे बच्चे जो हमारे यहाँ मदीने का शौक रखते हैं। मेरी पढ़ने वासी है हुमेरा, ये पहले भी मदीने गया था, इसका क्लिप भी बना लिया था घर में से, रो रो के कह रही थी कि मैं पापा से किट्टी हूँ, बात मैं आपसे नाराज हूँ। आज इस बार भी 2 बार कह चुकी है मुझे, मैं आपसे नाराज हूँ, आज किट्टी हूँ, मुझे मदीने क्यों नहीं ले गए। 4-5 साल की है बच्ची, पढ़नवासी है मेरी। तो ये हमारे यहाँ ये अल्हम्दुलिल्लाह माहौल इस तरह का है, बच्चे मदीना मदीना कर रहे होते हैं। दूसरी बच्ची ने भी कहा इसी तरह की बात हमारी पढ़नवासी ने। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है कि ये बहुत से घरों में ये कि बच्चे मदीने का बहुत शौक रखते हैं अल्लाह की रहमत से। आइए नाजरीन देखते हैं हरमैन तैयबैन की कुछ यादें। एक बार फिर मदीने अत्तार जा रहे हैं, आका मदीने वाले दर पर बुला रहे हैं। एक बार फिर मदीने अत्तार जा रहे हैं, आका मदीने वाले दर पर बुला रहे हैं। 1446 हिजरी के रबीउल आखिर शरीफ के आखिरी दिन है और अक्टूबर 2024 के भी आखिरी दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह कल सफर मदीना हो रहा है। किस्मत को इस तसव्वुर से वजद आ रहे हैं। अगर मुझसे कोई कुफ्र हो गया उससे तौबा करता हूँ। मदीने मुनव्वरा का सफर है और हम हवाई जहाज में बैठे हैं इंशाअल्लाह मदीने जाने के लिए। मक्के मदीने की हर चीज का अदब करना है और किसी भी चीज को वहाँ की खराब नहीं बोलना है, ठीक है, और ऐब नहीं लगाना। हाज़िर है दरे दौलत पे गदा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मदीना मुनव्वरा की हाजिरी से मुशर्रफ है और मस्जिद नबवी शरीफ फजाओं में चंद घड़ियाँ गुजार कर वापसी हुई। अल्लाह पर हमारी हाजिरी मैं कब आने के काबिल। पापा कहाँ है? मदीने में। अरे वाह माशाअल्लाह। कुबा शरीफ की ज़ियारत की अभी सैयदना अमीर हम्जा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार पाक पर अभी जा रहे हैं इंशाअल्लाह। वफा के पैकर अता के मज़हर उहुद के वाली जनाब हमजा। वफा के पैकर अता के मज़हर। आज 27 रबीउल आखिर 1446 हिजरी है और उम्रे की सादत हासिल करने के लिए तमाम सही के लिए चल पड़े अल्हम्दुलिल्लाह। है आया अलवदा आग़शा है मदीना। सदमाए हिज्र कैसे सहूँगा। अलवदा आग़शा है मदीना। बेकरारी बड़ी जा रही है। बेकरारी बड़ी जा रही है। अभी अभी मदीना मुनव्वरा से जुदाई हुई है। अब हम मक्का मुकर्रमा ज़ादा अल्लाह शरफ़ों व ताज़ीमा की तरफ रवाना होने वाले। या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। तेरे घर के फेर लगातार हूँ मैं सदा शहरे मक्का में आता रहूँ मैं। तेरे घर के फेर लगातार हूँ मैं सदा शहरे मक्का में आता रहूँ मैं। या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। इलाही मैं फिरता रहूं गिरदे काबा। इलाही मैं फिरता रहूं गिरदे काबा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 27 रबीउल आखिर शरीफ अल्लाह की रहमत से उम्रा शरीफ की सादत हासिल की हमने। तवाफ भी किया, फिर इसके बाद सही भी की। अल्लाह की रहमत से अब वो हल्क की तरकीब है। ये मक़ामात मुक़द्दसा अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता। अल्हम्दुलिल्लाह 1440 सीने हिजरी 28 रबीउल आखिर की सुहानी रात है और रात के भी 3 बज चुके और हमारी खुशनसीबी की मेराज, हमारी सादतों की मेराज कि इस वक्त हम मस्जिद आयशा तनईम जो कि मस्जिदुल हराम शरीफ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है, जो हरम से बाहर है। ये मक़ामात मुक़द्दसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुज़दलिफ़ा की प्यारी प्यारी फ़ज़ाओं में मस्जिद मशअरुल हराम के पास है और रिवायतों में आता है कि नबी रहमत शफ़ी उम्मत
صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں جب قیام فرمایا تو آپ کا قیام اس مقام پر تھا. الحمدللہ اس وقت ہم پیاری پیاری امی کا یعنی حضرت ام المومنین بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کے مزار پاک پر حاضر ہیں. یہ مقامات مقدسہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو. 1446 ہجری نومبر کی پہلی تاریخ 2024. ابھی کچھ دیر کے بعد یہاں سے ہماری رخصت ہے، لہٰذا ایک الوداعی حاضری ہماری اس وقت مسجد الحرام میں ہے، کعبہ مشرفہ کے سامنے ہے. نہ جانے پھر کب زندگی موقع دے، کب ساتھ دے، قدر یاوری کرے اور ہماری دوبارہ حاضری کی صورت ہو. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم خراب حال کیا دل کو پرملال کیا تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا نہ گھر کا کھانا اس در کا ہائے نہ اچھا لگے گا باپ میں کیسے وطن میں گھر افسوس سے چھوڑا ہے. محمد رسول اللہ پاک گھر. یہ ایک طویل ڈاکیومنٹری ہے، اس کا ہم نے کچھ کہیں کہیں سے آپ کو حصہ دکھایا. انشاءاللہ یہ پوری ڈاکیومنٹری دعوت اسلامی کی جو سوشل پیج ہے یوٹیوب اس پر بھی، اور امیل سنت کا جو پیج ہے مولانا الیاس قادری ضیائی، اس پر بھی ہم اس کو اپلوڈ کریں گے. اور انشاءاللہ یہ وقتاً فوقتاً ہم ہر ہفتہ وار مدنی مذاکرے، کیونکہ ابھی کچھ ہی چیزیں کچھ جگہوں کی ہم نے دکھائی ہیں. اور جیسے مسجد مشعر الحرام کا آپ نے دیکھا تو وہاں پر باقاعدہ امیل سنت کا بیان بھی ہے، کلام بھی پڑھے گئے ہیں، بڑا خوبصورت ایک منظر تھا. اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہوں پر امیل سنت کے بھی مدنی پھول ہیں، مدنی گلدستے ہیں، بیانات ہیں، نیکی کی دعوت ہے. وہ انشاءاللہ تعالی ہم ہر ہفتے کچھ نہ کچھ اس کو آپ کے ساتھ دکھاتے رہیں گے، اور امیل سنت سے اس عنوان پہ کچھ نہ کچھ مدینے کی باتیں سنتے رہیں گے. حضور کچھ باتیں بتا دیں مدینے کی، مکے کی. ویڈیو دیکھیے. اسلامی بھائیوں میں سے ایک تعداد کی یہاں کی اشک بار ہیں، اسلامی بہنیں ہو سکتا ہے گھروں پر اشک بار ہوں. یہ یاد مدینہ، یہ ذکر مدینہ، یہ غم مدینہ، اس تعلق سے کچھ باتیں بتائیں. اللہ اللہ جو دیکھا ہے نا، اب اس سے بہتر تو میں کیا بیان کروں گا. وہ ایک مقام کا اور ماحول کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہاں تو نہیں ہو سکتا. کہاں پہنچے، جہاں پہنچے، جہاں پہنچے وہاں پہنچے، جو دیکھا دل کے اندر ہے. نہ پوچھو ہم کہاں پہنچے، وہاں پہنچے جہاں پہنچے، جو دیکھا دل کے اندر ہے. یہ مولانا حسن رضا خان کا ایک شعر ہے، شاید کہیں کہ میں الفاظ آگے پیچھے ہوئے ہوں گے. نہ پوچھو ہم کہاں پہنچے اور ان آنکھوں نے کیا دیکھا،
जहां पहुंचे वहां पहुंचे, जो देखा दिल के अंदर है। न पूछो हम कहाँ पहुँचे, रोइन आँखों ने क्या देखा। न पूछो हम कहाँ पहुँचे, और इन आँखों ने क्या देखा। जहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे, जो देखा दिल के अंदर है। जहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे, जो देखा दिल के अंदर है। वो आवाज़ जो अमीर सुन्नत को बड़ी दर्द भरी आवाज़ लगी मदीने की, छोटी उम्र में ये आवाज़ थी, वो आवाज़ क्या थी, आइए सुनते हैं। पापा मुझे मदीने बुला लो, पापा मुझे मदीने बुला लो, मदीने जाता हूँ, मुझे मदीने बुला लो, पापा मुझे मदीने बुला लो, दे दो मुझसे चल मदीना, दे दो मुझसे चल मदीना। ए पापा मुझे मदीने बुला लो, पापा मुझे मदीने बुला लो, पापा मुझे मदीने बुला लो, पापा मुझे मदीने मदीना, मदीने बुला दो पापा। वो छोटी उम्र की आवाज़ ये मेरा ख्याल 2-3 साल 4 साल के होंगे, अब उम्र तो याद नहीं है। हम हज पे आए हुए थे, आप तो साथ ज़ाहिर होंगे ही। तो उन दिनों मतलब इनको पता चल गया होगा कि हम मदीने गए हैं, इनको छोड़ के चले गए थे। अब बहुत छोटे थे, इनको संभालना मुश्किल था। 3 साल की उम्र, तो उस वक्त ये इनके ये पैगामात मुझे मिले थे। कितना दर्द है इसमें। हमारे यहाँ माहौल ऐसा है, छोटे छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मदीना कर रहे होते हैं अल्लाह की रहमत से। गालिबन याद पड़ता है, वो कन्फर्म याद नहीं आ रहा। हवाई जहाज को देखकर भी, जब मैं मदीने में हम थे ना, हज पे गए थे, तो ये रोए थे कि हवाई जहाज में पापा है, मैं भी मदीने जाऊंगा। इस तरह का कुछ याद पड़ता है इनका। मेले गया था मुक़द्दर, मदीने में कैसा सुरूर रहा था। मदीने हमें ले गया था मुक़द्दर, मदीने में कैसा सुरूर गया था मुक़द्दर, मदीने में कैसा सुरूर रहा था। न हम काश आते यहाँ लौट गए मदीने में कैसा सुरूर रहा था। वहाँ बारिशे नूर होती थी ना दुनिया की
کا ملا تھا ہمیں قرب محبوب داور مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا کبھی روبرو گنبد کمر سے کبھی تک دیوار اور در کبھی سامنے ہوتے محراب و منبر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا کبھی مسجد میں جا کر کبھی دور سے تکتے محراب و منبر نمازوں کبھی لطف تھا کیا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا وہاں سارا راستہ کبھی نعت پڑھتے ہم راستے بھر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے بچوں کی تربیت کی بھی چل رہی تھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کس قدر تربیت کی جاتی ہے اور ماشاءاللہ بھی ہم نے کچھ اس کے مناظر بھی دیکھے سنے. اسی دوران مجھے ایک پیغام ملا کہ مدرسۃ المدینہ کا ایک ہمارا بچہ ہے، اس نے سونے سے پہلے اپنی امی کے لیے ایک تحریر لکھی اور وہ تحریر کیا تھی وہ میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں. کہتے ہیں اماں بھائی صبح فجر کے وقت مجھے فجر کے وقت فجر کی نماز کے لیے مجھے جگانا، جماعت کے ساتھ امامہ باندھ کر پڑھوں گا. 40 مدنی انعامات میں لکھا ہے مجھے ضرور جگانا، نہیں تو میرے مدنی انعامات میں انہوں نے کروس کا نشان لگایا کہ وہ کہ یہ عمل نہیں ہوا، لگ جائے گا. پلیز اپنے انداز سے اس بچے نے اپنی امی کو تحریر لکھ کر یہ سویا ہے کہ مجھے فجر کی جماعت سے نماز پڑھنی ہے امامہ شریف باندھ کر. امیر سنت. ماشاءاللہ مدینہ نیک اعمال
का जज्बा काश हमारे सारे बच्चों को मिल जाए, मस्जिदें भर जाए हमारी, गुनाहों का जोर खत्म हो जाए। अल्लाह अहमद रज़ा सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या कोई नेक इंसान अपनी ज़िंदगी में या इंतकाल के बाद किसी के ख्वाब में आकर नसीहत वसीयत वगैरह कर सकता है? बहुत सारे वाक़यात हैं ऐसे तो बेशुमार, किताबें भरी पड़ी हैं, बिल्कुल कर सकता है। नेकी की दावत, ख्वाब में नेकी की दावत, ये मैंने एक चैप्टर बनाया था नेकी की दावत का चंद साल पहले, ख्वाब के जरिए नेकी की दावत। इसमें बुजुर्गों के इस तरह के वाक़यात को जमा किए थे मैंने, अफसोस जमा ही रह गए, इसको किताबी सूरत ना दे सका। जीते जी भी ख्वाब में आकर हिदायत दे सकते हैं और दुनिया से जाने के बाद भी दे सकते हैं, अगरचे वो देने वाले को जो हिदायत दे रहा है उसको पता ना भी चले। बात सूरत में पता चलता भी है, जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सब पता चलता है अल्लाह के अता से, ख्वाब में आकर आप भी तो बिशारतें देते हैं ना। जैसे यदि ये मंजर देखकर एक सवाल आया है कि मदीना मुनव्वरा से जब ट्रेन में मक्का जाते हैं तो फिर ट्रेन तो रास्ते में रुकती नहीं है, तो हम एहराम की नीयत कहाँ करेंगे जब उम्रा करेंगे? तो मैंने एहराम की नीयत जो है ना, ये मशवरा दिया था कि हमने मदीना मुनव्वरा में एहराम बांधा। जुल्हुलैफा से लोग नियत करते हैं, जुल्हुलैफा तो एक एंड है, इससे आगे अगर मक्का शरीफ में जाना है तो अब आगे नहीं बढ़ सकते, जिसको अबियार अली भी बोलते हैं। तो मैंने ये अर्ज किया कि मेरे ज़हन कि हम जितनी जल्दी नियत कर लेंगे ना एहराम की तो हमको सवाब शुरू हो जाएगा एहराम का, तो हम अभी से कर लेते हैं। तो इस तरह कुछ तरकीब थी कि हमने एहराम बांधा और नमाज हमने मगरिब की नमाज पढ़ के गालिबन हमने फिर नियत करी थी, और फिर ये के बाद में हम स्टेशन की तरफ, यानी आपकी जहाँ क़याम गाह थी आपने वही नियत कर ली? इशा भी मदीने पाक में पड़ी थी बहालत एहराम नियत करने के बाद। यानी इसका मतलब कोई चाहे तो मदीने शरीफ से भी एहराम की नियत कर सकता है, क्योंकि ट्रेन तो जुल्हुलैफा पे रुकती नहीं है, तो मस्जिद नबवी से भी कोई नियत जाके कर सकता है, और जहाँ मदीने में उसका क़याम है उस होटल में भी अपने एहराम की नियत करके मक्के के लिए रवाना हो सकता है। बिल्कुल बेशुमार लोग करते भी हैं, शायद करते होंगे, एहराम में देखे मैंने। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। जब बिलफर्ज अगर रह भी जाए ना तो ट्रेन में ऐलान होता है मीकात का कि मीकात जो ना 5 मिनट बाद मीकात आ जाएगी, तो लिहाजा एहराम की नियत कर लीजिए। मुअतमिर जिनको उम्रा करना है वो एहराम की नियत। जैसे ही ट्रेन चली थी ना मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ, तभी हमने सुना था कि उन्होंने जो ट्रेन जो भी इंतज़ामिया होती है उन्होंने कहा था कि अभी चंद मिनटों में ही आप ये मीकात में दाखिल हो जाएंगे, तो फ़ौरन वो एहराम की नियत का उन्होंने उसी वक्त ऐलान कर दिया था। मगर मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी ऐलान मैंने नहीं सुना, वैसे मैंने सुना था, तो बहुत जल्दी ये ऐसा लगा कि वक्त शुरू हो जाता है, तो करके ही ट्रेन में बैठना चाहिए एहराम की नियत। एहराम मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं तो इसमें यही समझ में आता है कि एहराम की नियत करने के बाद ही बंदा ट्रेन में बैठे। बादों का ट्रेन भी जल्दी होती है, चल पड़े तो फिर सामान वगैरह, तो यूँ ना हो कि बग़ैर एहराम की नियत करे ही ये मीक़ात में दाखिल हो जाए। बाद अमाल ऐसे हैं कि जिनका पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हम लास्ट मोमेंट पर नियत करें। हालांकि फिर चंद रोज़ हज में तो चंद रोज़ एहराम की पाबंदियाँ रहती, तो अगर 2-4 घंटे पहले हो जाए तो भी फ़ायदा ही है। अब जैसे कि हमारे यहाँ बाल मुंडाना एहराम से पहले सर, ये भी बाद हो सकता है ज़रूरी समझता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। मैंने अपने क्लिप में मुझे ये अफसोस हो रहा था कि ये कट क्यों गया वो क्लिप में से, ये मैंने हवाला भी शायद डाला था। मुफ्ती महमूद अलवरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबुल हज में लिखा है कि एहराम से बाहर होने के लिए जो बाल काटे जाते हैं तो वो सारे बाल नेकियों के पलड़े में रखे जाते हैं। तो यूँ मतलब बाल ज़्यादा होंगे तो नेकियों में ज़्यादा वो पलड़े में वजन होगा। तो ये एहतियात मैं खुद कटवा देता, मैंने ये अपना ये सर मुंडवाते हुए कहा था कि मैं मुंडवा रहा हूँ क्योंकि मेरे बाल झड़ते हैं सर।
تو اس لیے وہ احتیاطاً میں منڈوا رہا ہوں. لیکن اگر جس کے بال نہ جھڑتے ہوں تو وہ بال نہ منڈوائے تو اچھا ہے کہ جتنے زیادہ ہوں گے وہ بال نیکیوں کے پلڑے میں رکھے جائیں گے. اب خدا جانے کیوں ہمارے مفتشین نے اس کو کاٹ دیا. مفتشین نے بولا تو نہیں ہوگا, شاید میں نے تو شاید حوالہ دیا ہے اس میں. تو اب یہ تو فضیلت کے باب کا کوئی فقی مسئلہ تو ہے نہیں, تو اگر دوبارہ اگر اس کو نکال ہی دیا تو ایڈجسٹ کر لیجئے. یا سیدی یہ چونکہ چھوٹا سا کلپ ہے, ایک 32 منٹ کا کلپ یوٹیوب مولانا الیاس قادری کے نام سے جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پر الحمدللہ اپلوڈ ہو چکا ہے. عاشقان رسول اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں, اور یہ 32 منٹ کا یقین کریں ایک ایسا پیکیج ہے کہ آپ دیکھیں گے. ویسے ہی 10 منٹ میں ہی کئی آنکھیں اشکبار ہو گئیں, تو 32 منٹس کے اس پیکیج میں بہت سارے مدنی پھول ہیں, اور وہ یوٹیوب چینل پر آ چکا ہے. تھوڑی دیر بعد انسٹاگرام جو مولانا الیاس قادری صاحب کے نام سے ہے اس پہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا. اور جیسے نگران شورا نے کہا کہ اب اس کے اگلے پارٹس ہم انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بھی دیکھتے رہیں گے. کشش کتنی ہے ذکر مدینہ میں. آپ میرے گود میں بیٹھے تھے جنید, یہ ہمارے حاجی رضا کے سب سے چھوٹے بیٹے, دیکھو پورا وہ سیریس یہ دیکھ رہے تھے. بچہ ورنہ بچے کا اتنی دیر تک سیریس رہنا یہ دشوار ہوتا ہے. بالکل سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہے تھے, وہ سنجیدہ تھے, ہنسنا اشارے کرنا. بچے تو ورنہ وہ کچھ نہ کوئی حساب کتاب کرتے ہیں اپنے چہرے کا, کچھ بھی یہ نہیں کر رہا. میں نوٹ کر رہا تھا ماشاءاللہ یہ سیریس دیکھ رہے تھے. تو یہ ذکر مدینہ ہے, کشش ہے اس میں. اب ہر ہفتے شرکت کریں, ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں آئیں, مدنی چینل پر آئیں, فیضان مدینہ میں آئیں. یاد مدینہ, ذکر مدینہ کے مختلف پیکیجز دکھائے جائیں گے. پھر انشاءاللہ اینڈ میں کچھ میرے موبائل میں الگ سے چیزیں جو میں نے ابھی ان کو نہیں دی ہیں سسٹم والوں کو, وہ پھر انشاءاللہ جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو پھر ان میں سے کچھ چیزیں نکال کر آپ کو دکھائیں گے. سبحان اللہ, جو کشش ذکر مدینہ میں ہے نا وہ کس میں ہے. ہاں ہاں, ذکر مدینہ میں یہ کشش ہے تو پھر مدینے میں کیا کشش؟ مدینے میں کتنی کشش ہوگی. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. مدینہ 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 ہمارا مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. مدینے کے جلووں پہ قربان جاؤں, مدینے کے جلووں پہ قربان جاؤں. ہے قدرت نے کیسا سنوارا مدینہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, تو جس نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی تو گویا کہ اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لوگ خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وإلیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک بحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک بحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ زوم کے ذریعے دنیا بھر کے شہروں سے جو ہمارے ساتھ شامل ہیں اور جن کی ہمیں اطلاع ہیں ان میں موڑ کھنڈا ننکانہ پنجاب، صدر ٹاؤن پشاور، مرکزی جامعۃ المدینہ، سدھیان والی پنجاب پاکستان، ڈسکا پنجاب، سرائے سدو کبیروالا پنجاب، مدرسۃ المدینہ 17 چک شیخوپورہ، شیخ فاضل وہاڑی پنجاب، جامعۃ المدینہ راوی ٹاؤن، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن، لائل پور، دھنوٹ، لودھرا، چک جانو، تحصیل پھالیا، اسلام آباد G11، مدرسۃ المدینہ علی پارک، لاہور کینٹ پنجاب، حافظ آباد حیدرآباد، عامر ٹاؤن، عزیز بھٹی ٹاؤن لاہور، انچن ساؤتھ کوریا، رنگ پور بنگلہ دیش، جامعۃ المدینہ جافلونگ بنگلہ دیش، استور گلگت، جامعۃ المدینہ پیراگون سٹی شمالی لاہور، چٹی پنڈ ہری پور خیبر پختونخوا جو ہم تک موصول ہو چکے۔ الحمدللہ تہجد کی بہاریں ہیں اور کئی ایسی مساجد ہیں جہاں پر روزانہ بھی تہجد ہوتی ہے۔ آئیے کچھ اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ سبحان اللہ ماشاء مدری چل کے ناظرین، ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے اور اس حوالے سے سنتے ہیں دعائے جانشین امیر اہل سنت۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ علم دین کے بارے میں 22 سوال جواب پڑھ لیا سن لے، اسے علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کر ماں باپ سمیت بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم دین کے بارے میں 22 سوال جواب اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے۔ علم دین کتنا آنا چاہیے، کم وقت میں زیادہ علم حاصل کرنے کا طریقہ، علم دین کس سے حاصل کریں، کیا جنت میں بھی علم میں اضافہ ہوگا،
اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ، رومن اردو شامل ہے۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113978 پر رابطہ کیجیے۔ رسالے کا نام خوف خدا والوں کی نماز، تعداد کے حوالے سے رسالہ، پوزیشن شعبہ معاونت برائے اسلامی بہنیں پاکستان۔ 2 نومبر 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، کس صحابی رسول نے تمام غیر مسلموں کے سامنے علل اعلان مدینے کی طرف ہجرت کی تھی؟ جواب، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 2، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کس علاقے کے عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی تھی؟ جواب، نجران کے۔ سوال نمبر 3، مدینہ شریف کے مشہور پہاڑ کا نام بتائیے۔ جواب، احد شریف۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمود ٹنڈو الایار، ابو فراز اتاری، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی، محمد اسد اللہ بن منور حسین، بہاول نگر، اشفاق احمد قادری، کنڈیارو ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز، سلیمان اتاری، ساکرو سندھ، شکیل رضا اتاری، نواب شاہ، محمد انس رضا، ناروال پنجاب۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام اشفاق احمد قادری، کنڈیارو ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، رمضان کے 10 دن کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کے طور پر کتنے دن کا اعتکاف کرنا ہوگا؟ سوال نمبر 2، سال میں کتنے ایسے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے؟ سوال نمبر 3، اللہ والے جب ذکر کرتے ہیں تو ان کے سینوں سے کس چیز کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا